السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ہم پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے ایک سلسلہ وار گفتگو کے ذریعے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ آخر یہ نوجماعتی اتحاد ناکامی سے کیوں دوچار ہو رہا ہے، یعنی بقول شاعر کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ کیوں نو جماعتوں کا یہ سیاسی اتحاد کوئی بڑا تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ سلسلے میں ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ واضح کیا تھا کہ پی ڈی ایم سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی ہم آہنگی دیکھنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اب ہم اس گفتگو میں دراصل پی ڈی ایم کے کمپوزیشن یعنی سیاسی جماعتوں کے اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے۔ کسی بھی سیاسی اتحاد میں سیاسی جماعتوں کا کمپوزیشن یا ان کی ترکیب اور ترتیب انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ان سیاسی جماعتوں میں ایک کامن منیمم پروگرام تشکیل پا سکتا ہے یا نہیں، اس کا امکان انتہائی اہم ہوتا ہے۔ کیا پی ڈی ایم میں شامل نو جماعتوں کا اتحاد اس قابل تھا کہ وہ کسی مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جماعتوں کے اندر بھی اس ہدف کو دراصل اپنی جماعتوں کے ایجنڈے کی سطح پر منوا سکتا؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں اگر پی ڈی ایم کی آپ 3 سیاسی جماعتوں پر توجہ مرکوز کریں اور دراصل یہی 3 سیاسی جماعتیں فرق ڈالنے والی جماعتیں تھیں، تو وہ نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ہے۔ اب باقی جماعتیں جنہیں آپ شامل باجا کہہ سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ جماعتوں کے مرکزی قائدین تک پی ڈی ایم کے اسٹیج پر موجود نہیں تھے، مثلا اے این پی کے مرکزی قائد اسٹیج پر کبھی نہیں آئے۔ تو سیاسی قائدین میں موجود ناہمواری کو ہم ذرا دوسرے مرحلے میں زیر بحث لائیں گے، لیکن اگر آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اجزائے ترکیبی پر غور کریں تو کچھ بڑے مسئلے ان جماعتوں کے ساتھ تھے۔ یہ جماعتیں دراصل اپنے اندر ایک داخلی انتشار اور خلفشار کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کا یہ سیاسی بھونچال ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان کے اندر جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ایک داخلی انتشار ہے، اور وہ ایک طرح سے اپنے مرحلہ وار ارتقاء اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانے اور ایک خاندان کے اندر اپنے تنازعات سے نمٹ رہی ہے، نبرد آزما ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا جائزہ لیں۔ پیپلز پارٹی کے میں بلاول بھٹو دراصل اس وقت سب سے مرکزی شخصیت رکھتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے ورثے کو پوری طرح یافت کر لیں اور یہ پیپلز پارٹی کا پورا ورثہ ان کی شخصیت کے گرد مرتکز ہو جائے۔ جب بچے بڑوں کی قیادت کرتے ہیں تو بڑے سیاستدانوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح شریک ہوں۔ مثلا آپ کو یاد دلائیں کہ مریم نواز جب پی ایم ایل این میں مؤثر حیثیت اختیار کرنے لگی تو چودھری نثار سے جب یہ سوال ہوا، جب وہ مسلم لیگ نون سے اختلاف کی حالت میں تھے کہ کیا آپ مریم نواز کی قیادت میں نواز لیگ میں چل پائیں گے، تو انہوں نے کہا بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ در حقیقت بلاول بھٹو کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسی قداور شخصیات کی جماعت ہیں جنہوں نے بھٹو کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی بڑی بڑی قداور شخصیات کو دیکھا تھا، اور خود ذوالفقار علی بھٹو ان شخصیات کے ساتھ بعض اوقات انہیں کسی نہ کسی طرح ایک مطابقت پیدا کرنی پڑتی تھی۔ اب بلاول بھٹو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جماعت کے اندر ایک نئے بدلاؤ کی حالت میں سب چیزوں پر اپنا کنٹرول پیدا کر رہے ہیں، اور پارٹی کی حرکیات پر ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں
تو آپ بلاول بھٹو کے ساتھ جن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو پائیں گے وہ انتہائی ناگزیر مجبوری رکھنے والی سیاسی شخصیات ہیں، جن کا گزر بسر ہی اس پر ہے کہ وہ کسی بڑی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو کر اپنا قد بلند کرتی ہے۔ لیکن آپ پیپلز پارٹی کی مؤثر ترین شخصیات اور اکابرین کی طرف توجہ دیں تو آپ ان کو بلاول بھٹو کے ارد گرد نہیں پائیں گے۔ اس حالت میں پیپلز پارٹی جو ایک طرح سے بھٹو خاندان میں ری شفلنگ کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور جس کے اندر بھٹو کے ورثے کو ٹیک اوور کرتے ہوئے بڑے مسائل ہیں اور بڑی کہانیاں بھی زیر گردش ہیں، بلاول بھٹو کی ایک بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ سیاسی حرکیات کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ہم جس بلاول بھٹو کو جانتے ہیں وہ اسٹیج پر صرف گرجنے برسنے والی ایک شخصیت ہے، مگر کار ریاست اور سیاسی تحریکوں کے مد و جزر کو سمجھنے کی جو صلاحیت چاہیے وہ بلاول بھٹو میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کو سمجھانے والی جو واحد شخصیت ان کی ہمراہ کی گئی ہے وہ ایک خاتون ہے، شیری رحمان۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کی سیاسی تربیت پر انہیں معمور کیا ہے۔ شیری رحمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ سیکولر اور لبرل اقدار کے حوالے سے معروف ہے اور پاکستانی معاشرہ کثیر رجحانی معاشرہ ہے اور ایک سیاستدان کے لیے ان تمام رجحانات کی حرکیات کو سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پھر پارٹی کے اندر ایک داخلی سیاست ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ سندھ کی اپنی سیاست میں خاندانی سیاستوں کا اور جاگیرداری نظام کا جو عمل دخل ہے اس پر پوری نظرداری کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری صلاحیت بلاول بھٹو میں نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو کو آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح قومی سیاست کے افق پر ابھارا جائے، یہ ان کا پہلا مقصد تھا۔ چنانچہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بلاول بھٹو کے لیے اس اعتبار سے اہم تھا کہ وہ پورے ملک میں گونجیں گے اور پورے ملک میں ان کی شخصیت کو ابھارنے، اجالنے، نکھارنے، سنوارنے کا ایک موقع میسر آئے گا۔ پیپلز پارٹی کا پہلا بڑا ہدف پی ڈی ایم کے ذریعے یہ تھا۔ اب آئیے پی ایم ایل این کی طرف۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک داخلی انتشار ہے۔ آپ یہ سنتے ہی ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ مخالف نہیں ہے اور نواز شریف کا پورا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ مخالفت میں ہے۔ چنانچہ پی ایم ایل این اس وقت سیاسی عقابوں اور اس کے برعکس نرم رویہ رکھنے اور لچکدار موقف رکھنے والے سیاستدانوں کے درمیان رسہ کشی کی حالت میں ہے۔ پی ایم ایل این کا یہ داخلی انتشار ایک اور حوالے سے بھی زیر بحث آتا ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کی سب سے مقبول لیڈرشپ ہیں اور ان کے بعد پی ایم ایل این میں انتظامی حوالے سے سب سے زیادہ مؤثر تاثر پیدا کرنے والے شہباز شریف ہیں۔ مگر اس بیچ مریم نواز نے اپنا سیاسی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ نواز لیگ کی عملاً اس وقت ایک مرکزی شخصیت ہے۔ ان کی سیاسی پوزیشن یا سیاسی عہدہ اپنی جماعت میں جو بھی ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مریم نواز ہی دراصل اب نواز شریف کا دوسرا نام ہے۔ ظاہر ہے یہ کیفیت حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے لیے پوری طرح قابل قبول نہیں۔ ان کے الفاظ چاہے کچھ بھی ہو، وہ بیانات کچھ بھی دیں اور ان کی سیاسی ضرورتوں کے لیے وہ اپنے الفاظ جو بھی چنیں، مگر یہ رسہ کشی پی ایم ایل این کے اندر موجود ہے اور اس کا اثر مریم نواز کی لاہور اور پنجاب میں چلائی جانے والی تحریک میں نظر آتا ہے، جہاں پر بھی شہباز شریف خاموشی سے اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں شہباز شریف اپنی حکمت عملی کا جادو جگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مریم نواز کو ظاہر ہے یہ صورتحال گوارا نہیں ہوتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی سیاست میں اس وقت شہباز شریف کی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ پی ایم ایل این کی سطح پر بھی وہی مسئلہ درپیش ہے جو پیپلز پارٹی کی سطح پر ہے، یعنی پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ ایک فوری ہدف ہے کہ جو سیاسی ورثہ پی ایم ایل این کا ہے وہ مریم نواز پوری طرح ٹیک اوور کر لے
اور شہباز شریف جو نواز شریف کے بعد دوسری بڑی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، وہ نواز شریف کے جس طرح دست و بازو تھے اس طرح وہ مریم نواز کے دست و بازو بن جائیں۔ ظاہر ہے کم از کم شہباز شریف کے لیے اس صورتحال سے گزرنا مشکل ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کی کامل اطاعت اور وفاداری تو ظاہر ہے کر سکتے ہیں، لیکن مریم نواز کی ایک مخالف حکمت عملی کی رو میں وہ کیسے بہیں گے، اور اس کے عوض وہ ان کرپشن کے الزامات کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے بروئے کار آ سکتے ہیں جبکہ وہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ بھی نہ ہو۔ لہٰذا مریم نواز بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر دراصل اس پورے سیاسی ورثے کو جو پی ایم ایل این سے منسوب ہے اس کو اپنی کامل گرفت میں لینا چاہتی تھی۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر جاری اس اٹھا پٹخ میں ایک اہم ترین عنصر جے یو آئی کا بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ جے یو آئی کا معاملہ کیا ہے؟ دراصل مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پی این اے کی سربراہی بھی مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود نے کی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی ایک طویل سیاسی تجربے کے بعد آخر اس اہم ترین منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو یہ وہ جگہ ہے جو مختلف سیاسی بنتے بگڑتے اتحادوں میں نوابزادہ نصر اللہ خان کی ہوتی تھی، مگر نوابزادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان میں ایک جوہری فرق ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان انتخابی حرکیات پر کوئی گرفت نہیں رکھتے تھے، وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں کوئی بڑا حصہ انتخابی سیاست کا حاصل کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ خود ان کی اپنی شخصیت اتنی بڑی تھی اور وہ اتنے قداور تھے کہ وہ کسی بھی سیاسی اتحاد میں اپنی شخصیت کے بلبوتے پر مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ جماعتیں جو انتخابی سیاست کے ذریعے اقتدار تک پہنچتی ہیں ان کے لیے نوابزادہ نصر اللہ خان کی بھاری بھرکم شخصیت کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرتی تھی۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے ایک سیاسی اتحاد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا خواہ وہ نواز شریف ہو، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کو جو بنیادی طور پر مرکزی اقتدار کی امیدوار ہوتی تھی، نوابزادہ نصر اللہ خان سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ مختلف ہے۔ مولانا فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ وہ ایک پی ڈی ایم کے سیاسی اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی ایک انتخابی حکمت عملی بھی رکھتے ہیں، اور جے یو آئی کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مؤثر سیاسی جماعتیں اور مؤثر انتخابی نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ وہ خود اس قابل ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی صوبائی حکومت کو کوئی مشکل وقت دے سکے، اور وہ خود بھی انتخابی سیاست میں یا انتخابی اکھاڑے میں اقتدار کے لیے ہی اترتی ہے۔ کسی صوبے کا یا مرکز میں اقتدار میں حصہ لینا اس کا مرکزی ہدف ہوتا ہے۔ وہ سندھ کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا سیاسی اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور جے یو آئی اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے مضبوط گڑھوں میں بھی اپنا سیاسی نظم رکھ کر ان کو بھی ایک مقابلے کی حالت میں رکھتی ہے۔ لہٰذا جے یو آئی کی کسی بھی سیاسی اتحاد کی قیادت دراصل نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے نوابزادہ نصر اللہ خان جیسی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے ایک اپنے سیاسی عزائم رکھتے ہیں، اور نوابزادہ نصر اللہ خان کے لیے یہی کافی ہوتا تھا کہ وہ ایک سیاسی اتحاد کی قیادت کرے، مگر مولانا فضل الرحمان نوابزادہ نصر اللہ خان سے کی سیاسی قیادت سے کچھ آگے بڑھ کر دراصل انتخابی عزائم اور سیاسی اقتدار کے عزائم بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم قیادت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے اقدامات کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ان کے کسی بھی سیاسی اقدام اور حکمت عملی کو اسی تناظر میں دیکھتی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے کسی سیاسی مشورے کو اس طرح نہیں لیتی کہ یہ صرف نواز لیگ یا پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہوگا، بلکہ وہ اس طرح لیتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس کے ذریعے اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ گویا وہ
مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں جو ہے وہ ذیلی مقاصد اور ان کے دور کے مقاصد کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات فطری طور پر ان جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی عدم اعتماد پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ دنوں میں جی ایچ کیو کی طرف جانے کا جب اشارہ کیا تو پیپلز پارٹی نے اس سے فوراً اپنا فاصلہ پیدا کیا، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نواز لیگ نے بھی مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان سے قدرے دوری اختیار کر لی ہے۔ گویا نواز لیگ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ رکھتی ہے، اور نواز لیگ جس نے پی ڈی ایم کی پوری تحریک کو دراصل اسٹیبلشمنٹ مخالف بنا کر عمران مخالف سے بھٹکایا ہے، اس نواز لیگ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے اس عزم کا حصہ بنے یا اس کی کم از کم حمایت جاری رکھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تین بڑی سیاسی جماعتوں کے انٹرنلی اور جو داخلی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر کسی ایک مقصد سے باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ ان تین سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی حکمت عملی زیر بحث آئے گی تو یہ دو جماعتیں جو دراصل مرکزی اقتدار کے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ جے یو آئی کے کسی بھی سیاسی مشورے کو یا سیاسی حکمت عملی کو اسی بد اعتمادی کے ساتھ دیکھے گی کہ آخر وہ اقتدار کے کیک میں کتنا حصہ لے جانے میں کامیاب ہوگی، یا وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی طاقت لے کر کیا مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ یہ ایک بنیادی خلا ہے، اور یہ خلا ایسا ہے جو پی ڈی ایم کے اندر عدم اعتماد کی ایک چنگاری کو سلگائے رکھتا ہے۔ اب آپ ان تین سیاسی جماعتوں کے اجزائے ترکیبی اور ان تین سیاسی جماعتوں کے داخلی انتشار کی اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور پہلو سے پی ڈی ایم کا جائزہ لیں، اور وہ یہ کہ پی ڈی ایم کے سٹیج پر جب آپ قیادتوں کو دیکھیں گے تو ان میں ایک ناہمواری نظر آئے گی۔ بلاول بھٹو کم عمر ہیں، مریم نواز کم عمر ہیں، اور ان کے مقابل جو لیڈرز دوسرے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ تجربہ کار اور زیادہ لمبے عرصے سے سیاسی اننگ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو گویا سیاسی قیادتوں میں ایک ناہمواری ہے، کئی نسلوں کا فرق ہے۔ دوسری طرف ان تین بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد کے کئی عوامل پہلے سے موجود ہیں۔ حکومت مخالف کسی سیاسی اتحاد کی یہ کمپوزیشن دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ ماضی کا جائزہ لیں تو پی این اے تحریک کی تشکیل کے وقت یہ سارے عوامل اس وقت بھی موجود تھے۔ آپ اگر دیکھیں تو پی این اے سے پہلے ایک یو ڈی ایف نامی اتحاد تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ جب پی این اے کی تحریک ترتیب کے اور تشکیل کے مرحلے میں تھی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اصغر خان جو اس وقت بہت ہی ابھرتی ہوئی شخصیت نظر آتی تھی، بہت زیادہ ظاہر ہے پرکشش تھے اور مغربی تعلیم یافتہ تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اصغر خان کسی بھی طرح پی این اے کی لیڈرشپ لیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے مخالف جو سیاسی اتحاد ہو اس کی لیڈرشپ ایک ایسے آدمی کے پاس ہو جس میں کوئی کشش لوگ عام آدمی کے لیے نہ ہو۔ چنانچہ وہ پورا زور لگا رہے تھے کہ ان کے مخالف سیاسی اتحاد کی سربراہی مفتی محمود کے پاس چلی جائے۔ اب آپ دیکھیے اتفاق سے اب جو سیاسی اتحاد قائم ہوا ہے پی ڈی ایم، اس کی سربراہی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور ادھر بھٹو صاحب اپنے مخالف سیاسی اتحاد کی سربراہی بھی انہیں دینا چاہ رہے تھے۔ عوام کے لیے سیاسی قیادت کا پرکشش ہونا نہایت ضروری ہے، مگر پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں ہے جو عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکے یا مولانا فضل الرحمان جیسی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان مدرسوں کی ایک پوری طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جے یو آئی کی تنظیم انتہائی وسعت رکھتی ہے، ہماگیر قسم کی ہے۔ تو وہ اپنی تنظیم کے بلبوتے پر ایک عوامی اکٹھ پیدا کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور اس وقت یہ صلاحیت خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح جے یو آئی کے پاس ہے۔ لہذا یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو پی ڈی ایم کو کسی مشترکہ مقصد میں، کسی مشترکہ حکمت عملی میں اور کسی مشترک چیلنج پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
پاکستان کی سیاسی حرکیات کے تناظر میں ہم یہ بات حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ JUI کی حکمت عملی سے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کامل اتفاق کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا عدم اطمینان تو اس میں بھی واضح ہوگا جس میں یہ کسی مشترکہ اعلان یا حکمت عملی کا حصہ بن جائیں۔ اس کا سبب بالکل واضح ہے، لیکن PDM کے حوالے سے ایک سب سے اہم زاویہ جس پر ہم غور نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ کے تناظر کیا ہے۔ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایک ایسا سیاسی اتحاد تشکیل پایا ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا سراغ نہیں ملتا۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے اس پوری تحریک کے کامیابی اور ناکامی کے نتائج جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ہم تفصیل سے جائزہ اپنے اگلے ویلاگ میں لیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔